خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج اس اجلاس کا آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو آج یہ جو مجمع ہے یہ ان لوگوں کا مجمع ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ سب سے بہتر لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. مجھے ایک تو ان مقاصد کی تاریخ بیان کرنی ہے، اس میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آئے. اللہ کا فضل ہے، یہ علاقہ میوات ہے، یہ وہ سرزمین ہے ایک زمانے میں یہاں اس کا دور آیا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے مردوں کے عورتوں کے کلمات بھی صحیح نہیں تھے. حضرت مولانا اسحاق صاحب جس کی عمر اس وقت 105 سال ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. انہوں نے حضرت جی مولانا الیاس، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا ہارون صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت جی مولانا صاحب تمام دور انہوں نے دیکھے اور یہ سارے منظر ان کے سامنے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ایسا حال تھا کہ کلمہ بھی لوگوں کو یاد نہیں تھا، نماز کو، روزے کو لوگ جانتے نہیں تھے بیچارے. حضرت نے خود ایک واقعہ بتایا، کھائی کا گاؤں میں ایک طالب علم پڑھ کے آیا مرکز نظام الدین کے. مرکز میں اس وقت مدرسہ تھا. یہ حضرت جی مولانا الیاس کے آنے سے پہلے کی بات ہے. تو وہ طالب علم گاؤں میں آ کے نماز پڑھنے لگا تو گاؤں کی عورتیں مرد جمع ہو گئے. جب وہ بیچارہ تو سوچنے لگے کہ اس کو کوئی بیماری ہے. جب وہ رکوع میں جا رہا تھا، سجدے میں جا رہا تھا، تماشا ہو گیا باقاعدہ. گاؤں میں ہنگامہ ہو گئے، فلانے کے لڑکے کو پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو بیچارہ کبھی پیٹ پکڑ رہا ہے، کبھی زمین پہ گر رہا ہے. یہ حالت تھی ہمارے علاقے کی. اس سے بعد میں جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا، وہاں بھیڑ لگ گئی. اس نے پوچھا کہ تم کیوں جمع ہو گئے؟ سارے لوگ اس سے پوچھے تمہارا کیا ہو گیا؟ کہنے کہا میرا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو نماز پڑھی. اتنا عجیب عالم تھا ہمارے علاقے کا کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اللہ ان حالات میں جب حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے میوات آئے اور حضرت نے یہ ساری کیفیات دیکھی اور سنی. پرانے بوڑھے بڑے ابھی یہاں موجود ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھے. بیچ میں سے یہ بھی دقت کریں، بیٹے تم بھی چلے جاؤ. ہمارے پرانے بوڑھے بڑے جانتے ہیں کہ اب تک ایسے بزرگوں کے نام ہم نے سنے، چاند سنگھ، دودھ سنگھ، ہم سنگھ، مسلمانوں کے نام ہوتے تھے. اس سے شرک کی قوت تھی. اور اللہ معاف فرمائے، عورتیں گھاگرے پہنتی تھی. آج ہماری گاؤں بہنوں بالکل اس کا احساس نہیں ہے. میں 1934 میں حضرت جی مولانا الیاس نے ان کے بڑے مدرسے میں ایک پنچایت بلائی تھی پوری قوم کے چودھریوں کی اور گاؤں کی لیڈروں کی. 15 باتوں پہ حضرت جی مولانا الیاس نے عہد لیا. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم ہر مسلمان مرد عورت کا کلمہ صحیح کرائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ بھی صحیح نہیں ہے. دوسری بات تھی کہ ماں بہنوں کو آج کے بعد گھاگرا نہیں پہنائیں گے. کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں بہنیں بیچاری گھاگرے پہنتے ہیں. یہ ہمارے علاقے کا عالم تھا، اللہ ہم کو معاف فرمائے. تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے علاقے میں یہ مکتب قائم کیا.
مسجد میں جو بچے پڑھتے ہیں آج، یہ حضرت جی مولانا الیاس کی بسم اللہ ہے، اللہ سے قبول کرتا۔ اور اس زمانے میں کو بڑی حیرت کی بات ہے، جب پہلی بار لوگ لینے گئے حضرت جی کو دہلی سے میوات، حضرت جی نے کہا میں بھائی وہاں چلوں گا جہاں تم مکتب قائم کرو گے اور بچے پڑھنے کے لیے دو گے۔ تو اس زمانے کے جو بزرگ لینے گئے تو انہوں نے کہا حضرت جی بچہ تو کوئی بھی نہیں دے گا، بچے تو سارے ڈھول چراتے ہیں، کوئی بچہ پڑھنے نہیں آئے گا مسجد میں۔ حضرت جی نے کہا کہ بھائی میں پھر نہیں چلوں گا، میرا کیا کام ہے میوات کا، میں تو دین کی وجہ سے وہاں جانا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت تبلیغ شروع نہیں ہوئی تھی، یہ 1920 کی بات ہے، اور تبلیغ کا جو یہ مبارک کام ہے شروع ہوتا 1926 میں۔ تو 1920 میں وہ بزرگ بیچارے کہ حضرت جی چلو، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی حضرت جی کو لے تو چلو، وہاں چل کے دیکھیں گے، اللہ کرے ان کی برکت سے بچے آ جائیں۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار فیروز پور نمک میں تشریف لائے اور وہاں حضرت نے مکتب قائم کیا تھا۔ اس کے بعد جہاں جاتے مکتب قائم کرتے۔ اللہ کا فضل ہے 1920 اور 21 تک 2 سال میں حضرت جی نے اس زمانے میں 150 مکتب قائم کیے میوات۔ آج پورے میوات میں اللہ کا فضل ہے تقریباً 6500 مکاتب چل رہے ہیں۔ یہ ان کی محنت کی برکت، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیونکہ بزرگوں جو تبدیلی آئی ہے، جو انقلاب آئے گا، وہ قرآن کی برکت سے آتا ہے۔ قرآن کے بغیر نہ تبدیلی آ سکتی ہے نہ آئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو بدلا تھا، آپ ایک ہی چیز لے کر آئے تھے قرآن پاک، یہی اللہ نے آپ کو وہ تحفہ دیا، یہی وہ کتاب ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت تیار کی۔ آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس صرف قرآن ہے۔ تو حضرت جی مولانا الیاس نے اسی کتاب کو، اسی قرآن کو ہمارے علاقے میں ہمارے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور تقریباً 2 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ 1922 کو نوح میں بڑا مدرسہ قائم کیا حضرت نے کہ جو بچے مکتبوں سے پڑھ کر آئیں گے ان کے لیے کوئی مدرسہ چاہیے تاکہ وہ حافظ بنے، عالم بنے۔ اس کے بعد پھر یہاں 50 مدرسے بنے، اور اللہ کا فضل ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا علاقہ علم کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو اسی زمانے سے آج تک مرکز کی طرف سے مکاتب کی نگرانی ہوتی ہے، ان کی کارگزاری ہوتی ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ بعض لوگ ان اجتماعات کو کہتے ہیں کہ میں پہلے تو دیکھ ہی نہیں، یہ یہاں کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ سب نے سنا اورنگ آباد میں آج تک تاریخ کا دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہوا، جہاں کروڑوں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہوا۔ اورنگ آباد کے لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے تیاری کی عالمی پیمانے کو سامنے رکھ کر، اور اللہ سے دعائیں مانگی۔ یہ جلسے اجتماع ایسے نہیں ہوتے۔ اورنگ آباد کا جو جلسہ قبول ہوا ہے پوری دنیا کے اعتبار سے، انہوں نے 7 آدمی باقاعدہ حرم میں اعتکاف کے لیے بھیجے تھے۔ ایک آدمی کا خرچہ تقریباً 1 لاکھ روپے۔ جب تک جلسہ نہیں ہوا وہیں خانہ کعبہ میں اعتکاف میں رہے، اور اس پر کئی کروڑ روپے کا خرچ ہوا تھا۔ تو بعد میں بہت سارے لوگ کہا اتنے بڑے جلسہ کرنے کا ضرورت، حضرت جی کے جلسہ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے باج کے دماغ میں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ نہیں دیکھا کہ وہاں کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنے لوگوں نے دین کو سمجھا ہے، غیر مسلم مسلمانوں سے زیادہ متاثر ہوئے تھے وہاں۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بیچاروں کو سمجھ نہیں، ہر چیز میں اشکال کرنا، اعتراض کرنا، کیڑے نکالنا۔ ابھی یہ تو ہمارے قریب میں ہوا بلند شہر میں، اللہ قبول فرمائے، اتنا بڑا جلسہ وہاں خود میں نے غیر مسلم کو سنا، بیچارہ وہ ٹیکسی لے کر آیا تھا دہلی سے، اس کو کوئی کر کے لایا ہوگا، اب وہاں تو جلسہ ہے، بچھٹ گئے لوگ۔ جلسوں میں جو آتے ہیں نا اخلاق بھی عجیب ہوتا ان کا، تو انہوں نے کرایہ پہلے دے دیا گاڑی والے کہ بھائی یہ جلسہ بڑا ہے، کچھ پتہ نہیں ہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، تو اپنا کرایہ لے لینا، ہم مل جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو چلے جائیں۔ خود میری سے بات کی تو مجھ سے کہہ رہا تھا جی یہاں کیسے ملیں گے لوگ، آخری دن تھا کہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں، تو پہلے یہ بتا تیرا کرایہ ملا کہ نہیں ملا۔
کیونکہ اللہ کا کرم ہے، میرے دل میں بھی یہ جذبہ تھا کہ اگر اس کو کرایہ نہیں تو اس کو ہم کرایہ دیں گے تاکہ اس بیچارے کو برا نہ لگے، وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب وہ کرایہ تو مجھے دے کے چلے گئے لیکن میں انہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ اچھی جگہیں ہیں، یہاں مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، میں لے کے جاؤں گا چاہے 2 دن ہو جائے۔ یہ ماحول بنتا ہے دین سے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیے اتنے میں تو یونیورسٹی بنا لیتے ہیں۔ یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور جلسے سے اس کا اللہ رحم فرمائے تقابل کر رہے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ان اجتماعات کے جلسوں کو بھی یہی بکواس کر رہے ہیں، اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کے اعجاز میں آپ نے کیا ہے، یہاں کوئی دنیا کا تماشا نہیں ہو رہا ہے، یہاں کسی کی ناک کا ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے پہلے بچے دیکھے، ہم کوئی کھیل نہیں کر رہے ہیں، ہم پہلے بچے سنتے ہیں، ان کا سبق سنتے ہیں۔ واقعی بڑی حیرت کی بات ہے بزرگوں، اگر آپ صحیح سے قرآن سنتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے قرآن سنا بچوں کا، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے۔ یہ کرامت ہے ان بزرگوں کی، ان ائمہ کی۔ 270 بچے اس طرح سے پڑھا دینا یہ کوئی کمال نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ 270 بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے دیکھو، گرمی کے موسم میں پسینہ نہیں سوکھے گا جب تک آپ بچوں کے بیچ میں رہو گے۔ بچوں میں گرمی حد سے زیادہ ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر مجموعہ میں بیٹھتے ہو پسینے پسینے ہو جاتے ہیں۔ یہ استاد پورے سال ان بچوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے۔ اب سے پہلے حضرت جی مولانا الیاس کے دور سے بڑے مدرسے سے تمام مکاتب کی نگرانی ہوتی رہی ہے اور پورے مکاتب کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، پورے سال یہ سلسلہ چلتا ہے، خالی ان دنوں میں نہیں، پورے سال اب تک اللہ کا فضل ہے۔ اس سال میں جو یہ مکاتب چل رہے ہیں ہمارے 100 سے زیادہ بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بچہ آج آپ کے یہاں بھی حافظ قرآن ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ تو حفاظ کی دستار بندی کی مجلس ہے، اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کس چیز کا ادا کریں گے؟ ابھی ایک بچہ انشاءاللہ وہ 9th کلاس میں بھی پڑھ رہا ہے اور اس نے قرآن کو مکمل یاد کیا ہے، اور کمال یہ ہے، میں نے ابھی مسجد میں اس سے سوال کیے 2 جگہ سے کہ ان سے قرآن کا کوئی پیج نمبر بولو کہ فلاں پیج سے پڑھو، تو وہ بچہ ماشاءاللہ وہیں سے قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ ایسا سمجھو پورا قرآن اس کے دماغ پر لوڈ کر دیا، اور مان لیا 270 بچوں میں ایسے بچے پیدا کر دینا اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ ہی ان باتوں کو دلوں میں ڈالتا ہے۔ آپ نے جو یہ پیسہ خرچ کیا ہے، دلوں میں ڈالنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اللہ راضی نہ ہوتے تو اس کام کی توفیق آپ کو نہ دے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت کا پتا بھی بغیر اللہ کے حکم کی حرکت نہیں کرتا۔ اتنا بڑا اجلاس کہاں سے کر لیں گے؟ اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جو بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، آپ جن بچوں کو انعام دے رہے ہو، بزرگوں 10-20 روپے سے کچھ بڑھتا بگڑتا نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک بچے کو 10 روپے دیے، اس بچے کا حوصلہ بڑھا اور وہ بچہ کل کو حافظ اور عالم بنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، شاید آپ بھول بھی جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ ابھی 5-6 سال پہلے 2 مفتیان کرام تھے یو پی کے کسی علاقے سے، وہ بیچارے دور سے گزر رہے تھے، بڑی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، وہاں مجمع ہوتا ہے بازار کی وجہ سے، تو ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ جی ہم یہاں پر 5 منٹ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل کیجیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عالم ہیں اور ہم یو پی سے ہیں، ہمارا ایک علمی مرکز ہے۔ تو وہ بیچارے کہہ رہے تھے ہم تو کہیں سفر میں جا رہے تھے، لیکن ہم میوات پہلی بار آئے ہیں، تو ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اصل بات میں بتانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجمع میں تقریر سنائی کہ بھائی ایک جماعت گئی تھی میوات سے ہمارے علاقے میں، ان کے باپ نے ان کو بتایا تھا، گاؤں میں گئے تو کھیتی کا ٹائم کوئی آدمی ملا ہی نہیں گاؤں میں۔ اب یہ جماعت والے پوچھ رہے بھائی کہاں آدمی کہ جنگل میں ایسا، جیسا ہمارے یہاں لاؤنڈی آئے گی تو سارا مجمع جنگل چلا جاتا ہے۔ تو میوات کی جماعت کی تو کھیتی کرنے والے ہیں، کھیتوں میں پہنچ گئے اپنے لے کے حکا، وہاں سارے لوگوں سے کھیتوں پہ ملاقات، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بیچارے کھیتوں پر آئے ہیں۔ تو وہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تم کھیت میں کام کر رہے ہیں، ہم شام کو آئیں گے اور تمہاری بات سنیں گے جو تم کہنا چاہتے ہو۔ تو شام کو یہ سارے مرد مسجد آئے، اب تشکیل ہوئی، جماعت کوئی کی کام کرتی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے جو تقریر کر رہے تھے مفتی صاحب کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، تو میرے باپ نے مجھے 3 دن بھیج دیا، چھوٹی جماعت بڑی، ہم آگے وہیں سے مجھے شوق لگا، پھر میں مدرسہ آ گیا۔ تو اس مفتی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اگر وہ میوات کے بزرگ نہ جاتے
میں مفتی نہیں بنتا، وہ گئے، انہوں نے میری تشکیل کی، آج اللہ کرم میں مفتی ہوں۔ وہ جہاں بھی ہیں، قبر میں ہیں، تو ان کو ثواب مل رہا ہے میرے مفتی بننے کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے، وہ آپ ان بچوں کے لیے دین کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ مسلسل پورے سال ہمارے یہاں سے نگرانی ہوتی ہے، حضرت کے یہاں اس کی پوری کارگزاری جاتی ہے، یہ ذمہ داری ہے بڑے مدرسے کی پورے میوات کے اعتبار سے، اور اللہ کا فضل اس وقت ہمارے مکاتب اتنے اعلیٰ پیمانے پر ہیں کہ باہر کے اسٹیٹ کے علماء یہاں دیکھنے آ رہے ہیں، اور حضرت جی نے ایک مرتبہ باقاعدہ افریقہ کے علماء، یمن کے لوگ بھیجے کہ میوات کے مکتب دیکھو اور ان سے لے کر کے پھر اپنے ایسے مکتب چلاؤ۔ باقاعدہ یہاں مفتی ضیاء الحق تشریف فرمائے ہمارے مدرسے کے، تو ہم نے عربی میں ان کو پورا سلیبس لکھ کے دیا اپنا جو ہمارا نظام ہے، تو بیچارے بڑے خوش ہوئے۔ انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، آج دنیا کے ملکوں میں اللہ کا فضل یہ نظام چلایا جا رہا ہے جو ہمارے میوات میں چل رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور کتنا ہمارے یہاں کہہ رہا ہے بات نہیں، بات ہے تو پتہ نہ کہاں بچ رہے ہیں۔ بھئی پہلے بات کو سمجھ لو، علماء سے تحقیق کر لو زبان کھولنے سے پہلے، کیونکہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا اس چیز۔ تو آج جو یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کا ہے، تو ماشاءاللہ جو کارگزاری ہے وہ بہت مطمئن ہے، کیونکہ دیکھو قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسے تجوید کہتے ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے بچے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، ہر زبان کو بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہندی میں اس کو ویاکرن کہتے ہیں، انگلش میں گرامر کہتے ہیں، تو قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اسے تجوید کہتے ہیں۔ تجوید پہلے قاریوں کو پڑھائی جاتی تھی مدرسوں میں، حافظ بھی تجوید نہیں پڑھتے تھے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ائمہ علماء مسجدوں میں بچوں کو تجوید پڑھا ہے۔ ابھی ہم نے 50 بچے دیکھے ہیں، ہم 4 علماء اکرام ہیں، 2 ہمارے ساتھ سال والے علماء چل رہے ہیں، مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ ایک عالم ہیں، سال میں چل رہے ہیں، پورے مدارس اور مکاتب کا ہمارا دورہ تھا، پورے حلقہ عتیم کا، پورے میوات میں ان کی تشکیل ہوئی ہے، میر کھیڑلا تک، جمراوٹ، نجیڑا، جتنے بھی میوات میں مدرسے ہیں، جماعت حضرت جی نے بھیجی ماشاءاللہ، اور سب جگہ اس کا دورہ ہوا ہے۔ تو وہ علماء بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی بستی میں اللہ قبول فرمائے۔ تو ہم سب نے وہ بچے دیکھے، تو ان سے ہم نے قاعدہ پوچھا کہ یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک ہے بچے کا کسی چیز کو رٹ لینا، ایک اسے قاعدے کا پتہ چل جانا، اصل پتہ چلا تو قاعدہ سمجھے ہوئے ہیں۔ لڑکیوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا قرآن پڑھا، لوگوں کو برکت نصیب فرمائے۔ بزرگوں یہ سلسلہ 2008 سے اتنی مضبوطی کے ساتھ چلا ہے، پہلے کمزوری تھی۔ حضرت جی مولانا صاحب نے جگہ جگہ سارے جلسوں میں کہا کہ بھائی اپنے مکاتب کو مضبوط کرو، اپنے ائمہ سے کہو کہ وہ مغرب بعد عشاء بعد پڑھائیں۔ اس سے پہلے آپ سب جانتے ہو کسی مسجد میں مغرب بعد عشاء بعد پڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ ہم ہر سال بڑے مدرسے میں اماموں کو جوڑتے ہیں، پھر ہر حلقے میں، حتین میں الگ، تاؤڈو میں الگ، پنانوا میں الگ، پرانا میں الگ، کشن گڑھ میں الگ، الور میں الگ، اللہ کا کرم سارے حلقے میں جوڑتے ہیں اماموں کو، اور پھر ان کو سمجھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ جو نیا بچہ مدرسے سے آ رہا ہے اس نے پڑھ تو لیا ہے، اسے پڑھانا نہیں آتا، پڑھانا مستقل ایک کام ہے۔ پھر ہمارے یہاں مساجد میں بڑے حالات ہیں، معمولی باتوں پر لوگ ائمہ کو تنگ کرتے ہیں۔ ابھی ایک لڑکا ملا بچہ مجرد، مولانا توفیق اس کا نام ہے، کولانی سے، ملک تھان میں امامت کر رہا ہے۔ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہوائی چیزیں، آپ تحقیق کرو، یہ حلقہ نگینہ میں آتا ہے۔ پچھلے سال ہم نے کنساڑی میں اماموں کو جوڑ کے ایسے، تو وہاں باتیں ہوئی، اب 1 سال بعد یہ عالم مجھے ملا بیچارہ، تاریخ لینے کے لیے آیا۔ میں نے کہا دوست کیا بات ہے کہ جی میں نے طے کر لیا، خود بھی عالم ہے، اس کی بیوی بھی عالمہ ہے، اب نوجوان بچہ بیچارہ اب مسجدوں میں عام حالت میں چھیڑا چھاڑی، معمولی باتوں پر ہٹانا لگانا، وہ کہہ رہا تھا جی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں امامت نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی کروں۔ ہمارے یہاں بہت ساری بداخلاقیاں ہوتی ہیں امام کے ساتھ، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، جس سے بہت سارے بچے بیچارے لائن بدل دیتے ہیں، اور وہ قصور ایک آدمی کا ہوتا ہے پورا محلہ محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ حالات آئیں گے، کیونکہ نئے بچے کو پتہ نہیں بیچارے۔ خود میں نے ایک جگہ مسجد میں مفتی صاحب کو لگایا، تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بلایا، حجرہ دکھایا، وہاں ایک پلیٹ دیگر گھی پڑی، مجھے کیسا مفتی صاحب پلیٹ دیگر گھی پڑی کہ اللہ کے بندے یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ نوجوان بچہ ہے، اس کو بیچارے کو ابھی سارا شعور نہیں ہے، ایک دن میں سب کچھ نہیں بڑھ جائے گا، اس کو رہنے تو دو۔ پھر ہماری قوم قدردان بھی اتنی ہے، 1 سال بعد گئے کہ چھوڑ دے مفتی صاحب کو کہیں اور لگا، تو ایک آدمی پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ آدمی مار دیں گے ہم یہاں ہمارے
کہ جب سمجھ جانا نہیں، اس سے زیادہ قدر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو اتنا آزما لیں گے کہ ہر ایک کوئی بیچارہ رکا ہوا ٹکر نہ لے سکے۔ تو اس امام نے خود مجھ سے کہا کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی کروں گا امامت نہیں کروں، لیکن آپ کنساڑی میں آئے، وہاں میں نے آپ کی بات سنی، پھر میں نے طے کیا کہ اب میں انشاءاللہ امامت نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک سال بعد میں وہاں امتحان لینے گیا، اس نے حالت بدل دی گاؤں کے بچے۔ خود گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے جی جب سے اس امام نے محنت شروع کی ہے کہ یہ بچے 4 بجے اٹھتے ہیں رات کو، ہم سے نہیں اٹھتے تھے، اب 4 بجے اٹھ کے جا رہے ہیں، اور کوئی بات باہر موبائل دیکھتا ہم کہہ رہے ہیں ہاں بچے بلا رہے ہیں، تو 1 منٹ میں گولی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہمارا گاؤں سدھار نہیں سکتے۔ اللہ کے لیے جوڑوں کے پیچھے مصلحت ہے، حکمت ہے۔ اب کچھ لوگ آ گئے ہم نے نہ بولا، ارے ہم امام کو یہ بتا رہے ہیں آپ قرآن کیسے پڑھائیں گے، آپ بچے کی تربیت کیسے کریں گے، عام آدمی کا سمجھیں گے؟ ہم سے کم علماء کوئی مشورہ کر رہے ہیں تو کوئی گناہ کا مشورہ کریں گے نہیں علماء؟ تو ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ ہم کو کیوں نہیں بلایا؟ علماء نہیں بلا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں حضرت جی آتے ہیں ہر سال، تو علماء کی مجلس الگ ہوتی ہے، کیونکہ علماء بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، علماء سے بھی بھول ہوتی ہے، علماء سے بھی چوک ہوتی ہے، تو ہم ان کو وہاں بتائیں گے۔ مجمع عام میں اگر ہم ان سے کہیں گے تو ہر آدمی کو فیل ہوتا کہ میں کسی ایک آدمی کو اٹھا کے سب کے بیچ میں ڈانٹوں، اس آدمی کو برا لگے گا، اس کو تنہائی میں بٹھا کر، یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ تو علماء سے جو باتیں ہمیں کرنی ہوتی تو الگ سے اس کا مشورہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ان باتوں کو سمجھ اللہ کے لیے، ورنہ شیطان ہمارے بیچ میں غلط فہمی پھیلا کر، کیونکہ کوئی کام جب عروج پر جاتا ہے، جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کام کو خراب کرنے کی کوشش سے ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑے مدرسے کے تحت چل رہا ہے پورے میوات میں۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب زاہد صاحب اس کے سرپرست ہیں، حضرت مولانا سعد صاحب اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ حضرت جی نے یہ ترغیب دی ہے جبھی سے ہم نے شروع کیا ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ ہم سب کے سامنے کام کی صحیح حقیقت ہے، اور جو آپ کی کارگزاری ہے وہ تو میری حیرت سے باہر ہے کہ 270 بچوں کو اچھے انداز میں پڑھا دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس امام کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ دوسری بات، کیونکہ یہ مجمع ہے، اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، تو جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اسلام کی جو ہدایات ہیں، اس موقع سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین 5 حصوں پر بٹا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان چیزوں کو اللہ معاف فرمائے دین سمجھتے۔ یہ تو بزرگوں دین کا ایک حصہ ہے۔ دین کی سب سے بنیادی چیز ہے عقائد۔ عقیدہ کہتے ہیں دل کے یقین، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی مرد کا یا عورت کا عقیدہ خراب ہو جائے تو یہ اللہ کے معاف نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض، نماز کو فرض سمجھنا یہ اتنا ضروری ہے کہ ایک آدمی خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا، شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس نے جتنی نیکی کی سب ختم ہو جائے۔ ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا، یہ گناہ ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نماز نہ پڑھی، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، لیکن اگر نماز کا انکار کر دیا کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، اس پر اللہ معاف نہیں کریں گے، یہ آدمی ختم ہو جائے گا ایمان سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عقیدہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لائے ہیں اس پورے دین کو دل سے تسلیم کرنا، یہ ہے اسلام اور ایمان۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی باتیں لائے ہیں، نبی کے اوپر بھروسہ کر کے ان ساری چیزوں کو ماننا۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول حق ہیں، اللہ کی کتابیں حق ہیں، فرشتے حق ہیں، قیامت کا دن حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ یہ سارے کے سارے عقائد کی چیزیں، ان میں کچھ چیزیں وہ ہیں بزرگوں کہ جو دشمن ہمارے بیچ میں پھیلا رہا ہے، ان میں سے 2 باتیں میں صرف عرض کروں گا۔ ایک مسئلہ ہے، ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ نبی قیامت کے قریب دنیا میں پھر آئیں گے۔
یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک مذہب عیسائیت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودیوں نے سولی دی، سولی کہتے ہیں پھانسی چڑھانے، اس لیے ان کے مذہب کا نشان ہے۔ پڑھے لکھے بچے سمجھتے ہیں ایک ایسے لکڑی کھڑی، اس پر ایک چھوٹی سی لکڑی ایسے لگا دی جائے، جیسے ہندوؤں کا مذہب ہے، مذہبی نشان اوم ہے، سکھوں کا دیکھا ہوا اپنے دراتی سی ہوتی ہے، مسلمانوں کا علامتی نشان چاند اور تارا ہے۔ ایسے ہی عیسائیت کا جو مذہبی نشان ہے وہ سلیب کہتے ہیں اسے، ایک لکڑی ایسے کھڑی ایک لکڑی اس پہ۔ یہ سولی دینے کا طریقہ تھا اس زمانے میں کہ کسی آدمی کے دونوں ہاتھ ایسے لٹکا دیے اور میں کیٹ ٹھوک دی اور یہ آدمی تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا اسے۔ تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی۔ قرآن خود کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ انہوں نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں دی، اللہ نے معاملہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب کوئی مسلمان اگر انجانے میں بھی یہ عقیدہ اختیار کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تو یہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو گیا۔ انجانے میں بھی خدا نہ خواستہ اس نے یہ کہہ دیا تو مارا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو پتہ ہی نہ، یہ عذر نہیں، یہ گناہ ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہم نے کیوں نہیں سیکھا اسلام کا؟ یہ اتنا رو سنتا رہو 100 سال سے کہ اتنا علم سیکھنا جس سے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے فرض ہے۔ سنتے ہو نا بھائی، تو یہ انہی چیزوں میں آتا ہے۔ اس میں جہالت معتبر نہیں ہے، کوئی آدمی کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ مجرم ہے۔ اور قانون کو کہتے ہیں، پڑھے لکھے بچے سمجھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، ایک آدمی ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، دہلی میں گیا، اب وہاں ریڈ لائٹ ہو گئی، پھر بھی گاڑی آگے لے جائے تو کیا کرے گی پولیس سے؟ بھائی پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی؟ یہ کہے میں تو پہلی بار آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں، تو کہیں گے تمہیں گاڑی کیوں چلائی، تو دلی کیوں آیا؟ تو یہ جرم ہے۔ وہ کہے وہ پتہ نہ ہے کچھ نہیں، کہیں بھی لکھا ہوا انگلش میں نو انٹری۔ اب ایک آدمی چلا گیا، وہ نو انٹری جانتا نہیں، انگلش پڑھی نہیں بیچارے نے، تو وہ مجرم ہے قانون کی نظر میں، وہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ایسی شریعت ایک قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب ایک آدمی اگر اس عقیدے کو نہیں جانتا ایمان سے چلا جائے، اور آج عیسائیت ہمارے علاقوں میں آ کے ابھی 1 مہینہ پہلے مدرسے میں بچوں نے خود مجھے لا کے انجیل دی کہ جی کالج میں کچھ لوگ بچوں کو بٹھا کر عیسائیت سکھا رہے ہیں، کیرلا سے آ کر کے ہمارے میوات میں ہمارے بچوں کو عیسائی بنانا چاہیے دنیا، اور ہم ہوش میں نہیں ہیں۔ ہمارے قریب نوح میں سکول ہے، ماریا منزل کے نام سے عیسائیت کا سکول ہے۔ وہ ایک قاری صاحب خود اپنے پوتے کو لے کے آئے تھے، اس نے کہا جی میں اپنے بچے کو پڑھا رہا تھا، وہ قرآن پڑھاتے اپنے پوتوں کو۔ قاری رمضان صاحب کے صاحبزادے، ان کی بیٹیاں بیٹے سب حافظ اور بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ تو چھوٹا بچہ تھا 6-7 سال کی عمر، اس نے کہا کہ سب سے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو چھوٹا بچہ کہہ رہا نہیں، محمد نہیں ہے بڑے، عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے ہیں۔ آپ سوچو ہمارا بچہ ہے وہ، اور وہ ہمارے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں۔ اس کا یہ دادا حیرت میں ہے کہ میرا بچہ ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کس نے بتا دیا؟ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ تو سکول میں میم بتاتی ہے، عورت جو پڑھاتی وہاں پر۔ اور پتہ ہے بچے کو کیا دلیل دی؟ کہ دیکھو گھر میں جو پہلے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو بعد میں پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے چھوٹے ہوئے۔ ان کی دلیل دیکھ لیجیے۔ دشمن بہت چالاک ہے، آپ سمجھتے نہیں اس چیز کو، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ یہ بڑا عمر کے اعتبار سے نہیں، مقام کے اعتبار سے سب سے بڑے کون ہیں بھائی؟ اس کی دلیل سنیے۔ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کو جمع کیا اللہ نے، اور نماز کا وقت تھا۔ اب سب انتظار میں آج ساری دنیا کے نبی کہ آج امامت کون کرتا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو آگے بڑھایا۔ اور آپ جانتے ہو امام کس کو بڑھایا جاتا ہے بھائی؟ ارے جو سب سے افضل ہو بڑا اسی کو کیا بناتا ہے؟ امام بناتے ہیں۔ باپ امام الانبیاء ہیں۔ لیکن آج ہمارے بچوں کو عیسائیت ہمارے گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، ہماری بیٹیوں کو بے حیا ہمارے گھروں میں بنایا جا رہا ہے۔ لوگوں میں ایک دوسرا سکول ہے، وہاں میں خود گئے ایک مرتبہ، ہماری ایک بچی کے بال کاٹ کر اسے ہپ کی کٹنگ بنا دیا، ہماری بیٹی
یہاں کم سے کم اتنی بے حیائی نہیں ہے. وہ بیچاری وہاں پڑھنے گئی, اس کو چلانے والا لندن کا آدمی ہے. ہماری بیٹی کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں, ان کو وہیں پر رکھا جا رہا ہے, اور ہم بڑے سیدھے ہیں, کسی کے بھی حوالے بچے کر دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے بزرگوں, یہ سونے کا وقت نہیں ہے, یہ بیدار ہونے کا وقت ہے. دشمن مختلف چالاکیوں کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں گھس رہا ہے, کیونکہ یہ علاقہ پوری دنیا میں اچھائی کے ساتھ جانا جاتا ہے. دنیا اسے دیکھنے آتی ہے آج کہ وہ دین کا علاقہ ہے, وہاں دیندار رہتے ہیں. تو اسی لیے دشمن اس علاقے کو بے دین بنانا چاہتے ہیں, اور دشمن سب سے پہلے بچے یا عورتوں پر غالب آتے ہیں. اسی لیے حضرت نے بار بار کہا کہ مکاتب کو مضبوط کرو, مستورات کو مضبوطی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالو, کیونکہ ان دو کو جلدی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے, بچوں کو اور ماں بہنوں کو چاہیے. سمجھیے اللہ جو اپنے بڑے لوگوں پر, نیک لوگوں پر ڈالتا ہے, اس کی حکمت ہوتی ہے. تو اللہ کا فضل ان مکاتب میں ان بچوں کو یہ سارے عقائد سمجھائے جاتے ہیں, انہیں قرآن دیا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ دشمن طاقت میں گمراہ نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ آسمانوں پر صحیح سلامت ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے, انہیں سوڑی نہیں دی. ایک دوسرا ہے صحیح معاملہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے, قیامت کے قریب جب ظلم حد سے آگے بڑھے گا اور ہر انسان بے چین ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ امام مہدی کو پیدا کرے گا. یہ اس امت کے صحابہ کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں امام مہدی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من اطرفی, کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے, یعنی ان کا جو نسب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. وہ مدینے میں پیدا ہوں گے, مکے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہے. ابھی 4-5 سال پہلے ایک بہار کا لڑکا ہے, اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, دربھنگا کا رہنے والا ہے, شکیل اس کا نام ہے, اس کے باپ کا نام حنیف, اور وہ کالج میں پڑھا ہے جامعہ ملیہ میں. آج اس کو اللہ معاف فرمائے 20,000 مسلمان بچے مہدی مانتے ہیں. جو اس کو مہدی مانے گا وہ کافر ہو گیا, کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیا کہ نبی تو کہہ رہے ہیں مہدی کہاں پیدا ہوں گے, مدینے میں. تو یہ بہار میں مہدی کہاں سے آ گیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے خلاف ہے. اگر اس کو خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان انجانے میں بھی مہدی مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. یہ وہ عقیدے ہیں, اگر ہم نے ان کو نہیں سنا علماء سے اور ہم دھوکہ کھا گئے تو ہمارا ایمان چلا جائے. تو ایمان ایسا نہیں کہ ہم ایک بار مسلمان ہو گئے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, اب ہم پوری زندگی مسلمان رہیں گے, کوئی گارنٹی نہیں دوستو. یہ ہمیں 24 گھنٹے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی, اور ایمان کی حفاظت ہوگی اس علم کے ذریعے جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. تو یہ علم ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اگر ہمارے بیچ میں علماء نہ ہوں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اور ہم سوچ رہے کہ ہم, اس لیے حضرت جی روزانہ, ابھی بھی ہم کل مل گئے حضرت سے, 1 ہفتے پہلے ملے, کہا کہ علماء سے درخواست کرو کہ علماء سے وقت لیں اور ان کو مسجد میں لے کر کے ان سے مسائل سنیں. فضائل مسائل پر آنے کے لیے ہیں. فضیلت سے آدمی کو قیمت پتہ چلتی ہے, لیکن عمل تو کیسے صحیح ہوگا بھائی؟ عمل سے, علم سے. اب ایک آدمی نے وضو کی فضیلت سنی, لیکن وضو کرنا آتا ہی نہیں, کہاں سے اس کو ثواب ملے گا؟ ایک آدمی کو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں ہے, خالی نماز کی فضیلت سے فائدہ نہیں ہوگا اسے. فضائل اعمال پر آنے کے لیے ہیں, لیکن عمل صحیح ہوگا مسئلے سے. اس لیے مسئلہ معلوم ہونا ضروری ہے. تو حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ علماء سے مسائل پوچھو, علماء سے فضائل کی کتاب مت سنو. صرف فضائل کی کتاب تو اردو پڑھنے والا بھی پڑھ دیتا ہے, لیکن مسئلہ نہیں بتا سکتا بیچارہ وہ. آج اللہ کا کرم ہے, ہمارے علاقے میں مفتیوں کی بڑی تعداد ہے. ایک زمانہ تھا مفتی تلاش کرنے سے نہیں ملتے تھے. تو اللہ کے لیے مسجدوں میں بیٹھو, ان مفتیوں سے درخواست کرو, ان سے وقت لو, آدھا گھنٹہ 15 منٹ, اور ان سے مسائل پوچھو. تو انشاءاللہ العزیز اب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. تو یہ 2 چیزیں میں نے عقیدے سے متعلق بیان کی ہیں, ایک عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور ایک امام مہدی کا معاملہ. سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ دونوں باتیں؟ دوسری چیز ہے عبادات. عبادات میں سب سے جو افضل ترین عبادت ہے وہ نماز. اللہ کے لیے جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ طے کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے دی ہے,
اس جسم کو بنانے والا کون ہے بھائی؟ اس کے بارے میں جو اللہ جانتا ہے دنیا کی طاقتیں نہیں جانتی. اس جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے اللہ نے نماز دی. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں امریکہ کے، وہ ہارٹ کے سرجن ہے، دل کے. ایک عالم نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں ان سے ملا امریکہ. اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے ہر آدمی نماز پڑھے. اسے بتایا بھائی تم نماز کی بات کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ یہودی ہیں، ان کی نماز ہے نہیں. کہ میں مذہبی بات نہیں کرتا، میں ڈاکٹر ہوں دل کا، اور میں بہت ماہر آدمی ہوں، دل کے آپریشن کرتا ہوں. تو انسان کے جسم میں دل یہاں رہتا ہے بائیں طرف پسلی کے نیچے، اور دل پورے جسم میں خون کو دوران کراتا ہے. خون اس میں اندر بھی جاتا ہے باہر بھی آتا ہے، انپٹ اور آؤٹ پٹ ہوتا ہے خون وہاں سے. اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو دل یہاں ہے. اب عام حالات میں انسان یا تو بیٹھا رہتا ہے یا زیادہ سے کھڑا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ لیٹ جائے. تو ان تمام حالتوں میں چہرہ اوپر ہوتا ہے اور دل نیچے ہوتا ہے. اس نے کہا چہرے پر خون جو ہے وہ صحیح سے نہیں پہنچتا، لیکن جب تم لوگ سجدہ کرتے ہو تو چہرہ نیچے ہو جاتا ہے اور دل اوپر ہو جاتا ہے. اس سے چہرے پر جو خون پہنچتا ہے اتنا اچھے طریقے سے خون چہرے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے اس نے کہا کہ اس طرح سجدہ کرنے سے چہرے پہ جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی کریم اور پاؤڈر سے نہیں پیدا ہو سکتی. تو اس عالم نے کہا کہ اللہ کے بندے، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ اللہ نمازی کے چہرے پر صلح کا نور ڈال دیتا ہے. سنیے نہیں حدیث آپ نے، کسی نمازی کے آدمی کو دیکھو اس کا رنگ کچھ بھی ہو لیکن اس کے چہرے پہ الگ رونق ہو، وہ کریم سے نہیں پیدا ہوتی. تو اس ڈاکٹر نے کہا اگر عورتوں کو پتا چل جائے کہ چہرے کی خوبصورتی سجدے میں ہے تو وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے. تو نماز ہمیں خوبصورتی بھی دیتی ہے، نماز ہمیں سلیقہ بھی دیتی ہے، لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں دین کو. ہم تو دین کو بوجھ سمجھتے رہے. تو اللہ کے لیے ہم اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے کہ ہم خوبصورت ہو جائیں گے. ہم نماز اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. خوبصورتی تو فری میں ملے گی. جیسے ایک آدمی بھینس خریدتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا وہ کتنا گوبر کرتی ہے، وہ دودھ پوچھتا ہے. حالانکہ وہ چیز تو پھر بھی ملے گی. تو یہ دنیاوی فائدے بالکل ایسے ہیں جیسے گوبر، ان کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے دودھ کی. تو ہم نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، لیکن ہزاروں فائدے ہمیں اس سے حاصل ہیں. تو عبادات کے اعتبار سے میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ طے کرو کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز انسانی تربیت کا سب سے اعلیٰ نظام ہے. اگر ہم کسی مرد کو، کسی عورت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اسے برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ایک عہد کر لو کہ اس کو نمازی بنائیں. یہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتے ہیں. جس دن آدمی نمازی بن جائے گا صحیح معنی میں وہ بے حیائی اور بری باتوں سے رک جائے گا. آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہوگی، ایک دن میں نہیں بھائی. ابھی نماز پڑھنے لگا، وہاں نے کوئی غلط کام کرتے نہ نمازی بھی دیکھ رہا ہے ہمیں. اللہ معاف فرمائے، بہت بری چیز ہے. کوئی بیچارہ داڑھی والا غلطی کرے گا تو داڑھی بکھاڑیں گے، کوئی 4 مہینے والا غلطی کرے گا تو 4 مہینے کو گاڑی پکڑیں گے، کسی حاجی نے غلطی کرتی حج کو پکڑیں گے. اللہ کے بندو حج کا کیا قصور، 4 مہینے کا کیا قصور. انسان کی غلطی ہو سکتی ہے اس سے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی کی شکایت کی کسی نے کہ اللہ کے نبی فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. تو منافق نہیں بھی تھے ایسے جو بیچارے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے بعد میں چوری کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے ہماری طرف فتویٰ نہیں دیا کہ اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روکو، یعنی پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ چوری سے بچ جائے گا. ہم کہا جا رہا ہے اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں. ابھی رمضان آئے گا تو بعض لوگ بیچارے روزہ رکھ لیتے، کئی بار نماز نہیں پڑھے نا، ایسے روزے کو فائدہ ہی کہا. کسی نے تراویح نہیں پڑھی بیچارے نے، یا روزے کچھ نہ تراویح نہ پڑھی. تراویح چھوڑنے کا گناہ ہوگا لیکن روزے کا تو ثواب مل جائے گا. بھائی اب تم روزہ بھی چھوڑوا رہے ہو اس سے، تو علماء سے پوچھو، اپنے سے فتوی مت دو. ابھی میں نے دیکھا ایک آدمی بیچارہ، ایک بچے کو میں نے آگے بڑھا دیا امامت کے لیے، اس نے پیچھے ہٹا دیا. میں نے بعد میں پوچھا بھائی تم نے کیوں کیا؟ اس کی شادی نہیں ہوئی. کہ مسئلہ کہاں اترا؟ جب میں پیچھے موجود ہوں، یہ مدرسے کا بچہ، میں نے اس کو آگے کیا. اب وہ پریشان تو اللہ کے بندے ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا. وہ شاگرد ہے میرا، پیچھے میں کھڑا ہوں، لیکن تجھے مجھ سے زیادہ مسئلے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں ذمہ دار بڑھ گیا تو میں نے مسئلہ بھی سیکھ لیا. لیکن مسئلہ تو تمہیں ہمیں سے پوچھنا پڑے گا، تم ذمہ داری سے مسئلہ نہیں سیکھ سکتے. وہ ایسے ہی بعض لوگ بس فتوے دیتے ہیں بیچارے. تو فتویٰ مت دو اللہ کے لیے. مفتی بھی کانپتا ہے فتویٰ دیتے وقت.
کیونکہ فتویٰ زمان شریعت کی، اگر کچھ چوک ہو گئی تو اللہ کے نفع کا آدمی، سامنے والے کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، کیونکہ فتویٰ کا مطلب ہم اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں، اگر اس میں غلطی ہوئی تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو فتویٰ آسان کھیل نہیں ہے، جب کوئی فتویٰ ہم سے کہتا نہیں فتویٰ لینا ہے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، یہ پوچھ رہا ہے میں کہیں خدا نہ خواستہ چوک کر گیا تو وہ تو بیچارہ جو میں بتاؤں گا عمل کرے گا، لیکن اللہ کے یہاں تو جواب دینا پڑے گا غلطی ہوگی تو۔ اسی لیے اللہ کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے چیز میں۔ تو ہم نماز میں، دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہ پیدا کریں، تو اللہ کے لیے آپ طے کریں کہ ہم نماز پڑھیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں بزرگوں جن میں کسی نہ کسی درجے میں ہم سمجھتے ہیں دین ہے، لیکن باقی جو تین چیزیں ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان تینوں میں اللہ معاف فرمائے مسلمان دین کے پاس ہی نہیں جاتا، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان نے معاملات کو دین سمجھا ہی نہیں ہے۔ معاملات کہتے ہیں بزرگوں آپس میں لین دین، خریدنے اور بیچنے کے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بازار گئے، دیکھا ایک آدمی اناج بیچ رہا ہے، گیہوں، وہاں ڈھیر پڑا ہوا تھا راس جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے راس میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا گیہوں نکلا، اوپر سے سوکھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی بھیتر یہ بھیگا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بارش سے بھیگ گیا، تو پھر اوپر تم نے سوکھا کیوں ڈال دیا؟ اوپر تو سوکھا اور اندر بھیگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ اب آج ہم بھی ٹماٹر بیچ رہے ہیں، ہم بھی کیا کر رہے ہیں دوسروں کی طرح کریڈ میں اوپر بڑھیا ٹماٹر اور نیچے بیکار کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اب جو غیر مسلم کر رہا وہی مسلمان بھی کر رہا، فرق کیا ہے؟ ہم بھی وہی کاروبار کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ تو ویسے ہی حرام ہے۔ پہلے کم سے کم دودھ میں پانی ملاتا تھا وہ حرام تھا، لیکن کم سے کم نقصان نہیں ہوتا تھا۔ آج اتنی گندگی ہو رہی ہے، ہم سن کر کے حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ پاؤڈر سے دودھ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو سوچنا کبھی تو عام آدمی کا ذہن نہیں جاتا یہ پاؤڈر پی کے کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اس کا کون ہرجانہ دے گا؟ ہم دوسروں کے گھروں کو آگ لگا کر اپنا گھر کیسے بسائیں گے؟ ایک مسلمان آیا بیچارہ، اللہ کا کرم ایسے لوگ بھی ہیں، وہ پوچھ رہا ہے کہ میں پنیر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، کیونکہ پنیر کھانا جائز ہے تو اس کا کاروبار بھی جائز ہے، لیکن وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ مفتی صاحب اب دودھ کا پنیر نہیں بن رہا ہے، کس چیز کا پنیر بنتا ہے بھائی؟ کہ اب تو کیمیکل سے پنیر بنا رہا ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ سامنے والا پنیر کی سمجھ کا کھا رہا ہے بیچارہ بھائی، دودھ کا پنیر کو سمجھ کے کھا رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو ہوٹل والے کو دے رہا ہوں گڑگاؤں میں، کہ ہوٹل والے کو پتہ نہیں ہے، کھانے والا بیچارہ اور ہے، ہوٹل والے کو تو کاروبار کرنا ہے تیری طرح سے، اس کے اجازت دینے سے جائز نہیں ہوگا، یعنی ہوٹل والا کہہ رہا تو کچھ بھی دے دے میں لے لوں گا، یہ بھی حرام ہے شریعت میں۔ اس کے لیے اس کو سمجھو۔ کتنے لوگ جو آج کل ہم مٹھائیاں کھا رہے ہیں، یہ برفی کلکڑ وغیرہ سارا ماوا جو ہے وہ سب کیمیکل سے بن رہا ہے، وہ کویا ہے ہی نہیں اس میں، ایک دن میں نہیں مرتا آدمی، اس سے جو نقصان ہوگا انسانیت کا یہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی نے تو جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا اور ہم انسانیت کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہم اس طرح روزی نہیں کماتے، ہم اس طرح روزی کمائیں گے جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، لیکن آج ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے لوگ ہمیں مار رہے ہیں، آج ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھو ان باتوں کو۔ ایک گاؤں میں گیا تو 6 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایسے ہی لڑائی ہو گئی تھی، مرڈر ہو گیا، تو ایک پارٹی نے جن کا آدمی مرا، جس عام ہوتا میوات میں، دوسری پارٹی کے گھروں کو جیسی بھی سے ایسے گروا دیا تھا۔ واقعی جب ہم گاؤں میں گئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں میں زلزلہ آیا۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو، ٹھیک آدمی مر گیا، قصور ہو گیا، لیکن یہ گھر، ان گھروں کا کیا قصور تھا؟ ان سے تمہیں کیا ملا؟ ایک بوڑھے آدمی نے بڑی عجیب بات کہی کہ مفتی صاحب یہ گھر تو گرنے ہی تھے، یہ ان کے باپ کے گھر نہیں ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ کہا کہ جتنے گھر تم دیکھ رہے ہو یہ سارے ان لوگوں کے گھر ہیں جنہوں نے دوسروں کی گاڑیوں کے ٹائر چرائے، ان کا کام تھا بڑی بڑی گاڑیوں کے ٹائر کھول کے بیچتے۔ تو آج ہم اگر حرام طریقے پہ کچھ بنا بھی لیں گے نا، ایسی بربادی آئے گی۔ یہ سارے وہ ہیں اس محلے کے لوگ کہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں کے ٹائر چراتے ہیں، انہیں بیچتے تھے اور ان سے انہوں نے یہ گھر بنائے۔ آپ سب جانتے آپ میں کتنے گاڑی واڑے بھی ہوں گے، آج آدمی اپنی عورتوں کا زیور بیچ کے، زمین بیچ کے گاڑی بنا رہا ہے، اور ہم نے بڑی آسانی سے اس کا ٹائر کھول کے بیچ دیا۔ کیا گزرے گی اس بیچارے پہ جس کی گاڑی کا ٹائر آپ نے کھولا ہے؟ اس کے بچے کیا دعا دیں گے آگے؟ وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی آئے گی تو کچھ کما کے لائے گی، ان کا پورا گھر اس کے اوپر موقوف ہے،
اور ہم چوری کر کے اس کو برباد کر رہے ہیں، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ تو معاملات کے دین کو سمجھو اللہ کے لیے، معاملات میں ہم بالکل برباد ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کر کے کہ مجھے تجارت کیسے کرنی ہے۔ یہ معاملات کا دین اگر ہمارے بیچ میں نہیں رہا، ہماری پوری عبادات بھی ختم ہو جائے، ہماری عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا جو آج ہم منظر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے طے کرو کہ ہم معاملات کے بارے میں شریعت سے پوچھیں گے کہ کون سا معاملہ صحیح اور کون سا صحیح نہیں۔ خریدنے کا بھی مسئلہ پوچھو، بیچنے کا بھی مسئلہ پوچھو۔ چوتھی چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں آپسی رہن سہن ہے، اس میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں دین کا۔ معاشرت کہتے ہیں آپسی رہن سہن، اس میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ ہوتا ہے آنے والی بہو کے ساتھ۔ جب بھی کوئی بیٹی شادی کر کے ساسرے جاتی ہے، اب ساس کا رویہ اس کے ساتھ اللہ معاف فرمائے ہمارے علاقے میں 90% وہ غیر شرعی ہے، وہ شریعت کا رویہ نہیں ہے۔ وہ ساس اس آنے والی بہو کو بیٹی کے اینگل سے نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی بس یہ بہو ہے، اور اب اس کے عیب تلاش کرے گی، خامیاں تلاش کرے گی، یہ کیا غلطی کرتی ہے، اور غلطی کرتے ہی تانا دے گی تیری ماں نے یہی سکھایا تھا، تجھے یہی آتا ہے۔ اب آپ سوچو ایک نئی بچی ہے، وہ کسی کے گھر میں جائے گی، کون ماں باپ ایسا ہوگا جو غلط بچے کو سکھا کے بھیجتا ہے؟ ارے ماں باپ تو ہر ایک کی تمنا کرتا ہے، لیکن وہ بچہ باپ کے حوالے کر دیا تو اب آپ کی غلطی نکالنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ماں باپ تو جو بیچارے کر چکے، اب آپ کا بھی تو پتہ چلا آپ اس کو کیا اخلاق دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی بچے نے غلطی کر دی نا، سیدھا جملہ بھی یہی سکھا رہا تھا، جا پھر ابھی کچھ دن پہلے کچھ بچے چلے گئے رات کو ماحول توڑ دیں۔ ایس پی آفس میں بچے تھوڑے جانتے ہیں ایس پی کون ہوتا ہے، ایس پی کے گھر میں توڑ دیا ماحول۔ تو کہیں پولیس نے اب صبح ہمیں بلائے گی، تمہارے گھر میں تو بڑے ہمت والے ایس پی کے گھر میں گھس گئے، میں یہ کیا جانا ایس پی کون ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم میں اتنا ادب، انہوں نے ہماری شکل دیکھتے ہی کرسی پیش کی بیچاروں نے بٹھایا، اور 2 ہوم گارڈ لگے ہماری قوم کے، وہ کہا کرے یہی سکھا رہا کمنگ، یہ ہماری قوم کا مزاج دیکھو، اللہ معاف فرما دے۔ تو جو چوکی انچارج تھا اس نے کہا تم کیسے بات کرو، یہ تمہارے مذہبی لوگ ہیں، تم اتنے کر لیں گے۔ تو ایک ہندو کو تو محسوس ہو رہا ہے، لیکن ان مسلمانوں کو محسوس یہاں عادت ہے ہماری۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، وہ بیچارہ 11 سال سلاموں کے پیچھے رہا، مفتی عبدالقیوم صاحب احمد آباد سے، ان کی کتاب ہے 11 سال ان کو ناجائز اکشردھام مندر کے معاملے میں پھنسایا گیا تھا، جبکہ 11 سال بعد باعزت بری ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بہت دردناک بات لکھی ہے، جب ہمیں کسی نے پریشان کیا تو اپنوں نے پریشان کیا، پرائیوں نے نہیں کیا۔ ہمارے لوگ بن جاتے ہیں نا، سوچ رہا ہم لڑکے کے بڑے بڑھ گئے۔ میں نے کہا یہ میرے بچے نہیں ہیں، تم جیسے حرام لوگ کے بچے۔ پھر میں نے بھی وہی لہجہ اختیار کیا کہ میں نے نہیں پیدا کیا ان کو، بلکہ تمہارے جیسے کمیڑوں کے ہوں گے جو ایسا کام کر رہے ہیں۔ مجھے کیا تانا دیتا ہے؟ مدرسے میں ہم چوری سکھائیں گے ان کو؟ جب اس کی عقل ٹھکانا ہے تو کہیں پھر وہ لہجہ بھی اختیار کرنا پڑتا۔ پھر میں مفتی صاحب ایسے بول رہا ہوں، مفتی صاحب تو غلام تھوڑی آپ کا، تم غلط ہوگے تو ہم کیا کہیں گے، تم سلام کریں گے؟ تو وہی ہماری بیویوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ تو آج اتنا دردناک پہلو ہے کہ آنے والی بہو کو اتنی نفرت کیسے ہو گئی ساس سے کہ آج ہماری تمام بوڑھی مائیں 60 اور 70 سال کی عمر میں خود اپنی روٹی پکا رہی ہیں۔ تو ان بوڑھی ماں نے کبھی سوچا نہیں یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے پورے میوات میں۔ سوچو اللہ کے لیے کہ 50 سال 60 سال ہر بوڑھے ماں باپ کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اولاد جوان ہوگی تو ہم آرام سے زندگی گزاریں گے، ہمیں پکا پکایا ملے گا، کپڑے دھلے دھلائے ملیں گے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ 50 سال اور 60 سال کی عمر میں بھی ایک بوڑھی ماں روٹی پکا رہی، اس کے ہاتھ کانپ رہے بیچاری، وہ خود سے کپڑے دھل رہی ہے۔ تو یہ نوبت اپنے آپ نہیں آئی بزرگوں، یہ اس بوڑھی ماں کے وہ قصور ہیں جو اس نے آنے والی بہو کی زندگی تنگ کر دیا۔ آج اس کو وہ سزا ملنی ہے کہ گھر میں بیٹا بیچارہ باہر سے آیا ہے، ان ماؤں کو پتہ تھوڑی ہے، بیچاری بہنوں کو پتہ تھوڑی ہے۔ بچوں سے پوچھو جو ڈرائیوری کرتے ہیں کتنا محنت کا پیسہ کماتے ہیں، یہ کتنی گاڑیاں سنتے ہیں باہر بیچارے، کہاں کھانا کھا رہے ہیں کہاں نہیں کھا رہے ہیں، جو باہر رہتا ہے اس کو پتا ہے، ماں بہنوں کو گھر میں ان کو تھوڑی پتہ چل رہا اس چیز کا۔ اور آتے ہی تیری بہو نے نو کر دیا، وہ بیچارہ کھانا بھی نہیں کھا پا رہا ہے۔ سب سے پہلے بہو کی شکایت، بہو کے پاس جا رہا ہے تو ماں کی شکایت، یہ کون سے گڈھے میں جا کے گرے گا؟ سارے بچوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ اس آنے والی ساس کو، اس آنے والی بہو کو بیٹی سمجھنا چاہیے،
اس کو پیار سے بتایا بیٹی ہمارے گھر میں مرچ اتنی ڈلتی ہے، تیل ایسا ڈلتا ہے، کپڑے ایسے دھلے جاتے ہیں. جب ایک ایک چیز بتاؤ گی، تم انہیں بیٹی کہو گی تو بیٹی سب ماں سمجھیں گی. اور تم اس کو تانا دو گے کہ تیری ماں نے یہ سکھایا تو مجھ سے نفرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ماں سے ہر ایک کو محبت ہو جاتی ہے. چھوٹے سے بچے کو کوئی چھوٹا بچہ گاڑی دے تو ماں کی گاڑی مت ہے، اس کو بھی پتا ہے میری ماں ہے. بہن کی گاڑی وہ نہیں سننا چاہتا، اور شوہر بیوی کو ماں کی گاڑی بک رہا ہے، کیسے بیوی برداشت کرے گی بیچاری؟ یہ حرام ہے گاڑی دینا. اور ہمارے عام فیشن ہے بیوی کو گاڑی بکنے میں، ان کو ذلیل کرنا، ان کو گندے الفاظ سے یاد کرنا. اللہ کے لیے یہ وہ گندگیاں ہیں جس سے ہمارا پورا گھر جہنم بنا ہوا ہے. ہماری جو بوڑھی مائیں ہیں، اللہ کے لیے ان سے درخواست ہے اللہ کے نبی کا اخلاق پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھاتا ہے ویسے سمجھو اس نے کھانا کعبہ کو ڈال دیا. اور ساری لڑائی بات تو کہا کہ میں نے کچھ بھی نہ کہ ایک بات کہی بس، اس ایک بات نے تو پورا گھر برباد کر دیا. اس ایک بات کا پتہ نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے صفیہ، وہ چھوٹے گدھے تھی، تو ماں عائشہ نے صرف یہ کہہ دیا اللہ کے نبی تمہارے لیے تو بس وہی کافی، ہاتھ سے اشارہ کر کے چھوٹا ہونے کی طرف. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اس کو دنیا کے سارے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو کڑوے ہو جائیں. کیونکہ غیبت تھی، اور ہمارے گھروں میں رات دن غیبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا گھر برباد. آنے والی بہو کو اللہ کے لیے بیٹی سمجھنا شروع کریں. اور خاص طور سے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ شکایت کریں، ہماری جو بہو ہیں اپنی بہو کی شکایت کریں جو ساس بن رہی ہے، تو اپنے جو شوہر ہیں جو سسر بنتے ہیں وہ سمجھائیں. عورتوں کو نہیں پتا چلتا، اس کی تحقیق کرو بٹھا کر. اب بس اپنی بیوی کی سن لی اور بہو کو گاڑی وغیرہ سسر بھی آتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہاری کوئی آنکھ توڑ اور وہ آدمی آنکھ ٹوٹا ہوا کسی کے پاس جا کے کہے کہ فلانے نے میری آنکھ توڑ دی، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی بات کو سچا مت جانو جب تک دوسرے سے نہ پوچھو. یہ اخلاق سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہا کہیں گے ارے پھوٹی تو بڑی ایک تحقیق کہا کریں گے ہم، تمہیں کیا پتا کیسے پھوڑی ہے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی آیا کہ اللہ کے نبی فلاں نے میرے دانت توڑ دیے. اللہ کے نبی کہا اس کو بھی بلاؤ. وہ بلایا، پوچھا کیوں دانت توڑ دیے؟ کہ اللہ کے نبی اس نے میرا ہاتھ کاٹا تو میں نے تو بچاؤ کے لیے اپنا ہاتھ کھینچا تو ٹوٹ گئے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا سمجھ رہا ہے دانت ٹوٹنے والے سے کہ تیرے منہ میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں؟ ہاتھ کھینچے گا بچاؤ کے لیے. اسی کو اللہ کے نبی ڈاٹا کرتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں ملے گا، تیرا قصور ہے کہ تم ہاتھ کاٹا ہے. تو پہلے تحقیق کر لو. بس دانت ٹوٹے دیکھ کے اللہ کے نبی نے فتوا نہیں دیا کہ اس نے غلط کام کر دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی پہلے پوچھو تو اسے دانت ٹوٹے کیوں؟ تو یہ نبی کا طریقہ ہے. تو نبی ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتے گئے، نبی ہمیں یہ بھی سکھا کے گئے کہ بہو کو کیسے رکھنا ہے، بیوی کو کیسے رکھنا ہے، بھائی کو کیسے رکھنا ہے، بہن کو کیسے رکھنا ہے. آج اتنا دردناک پہلو، ایک بچہ بیچارہ یہ ماں پر گزرتی نہیں ہے. وہ بچہ بیچارہ کچھ کھانے کی چیز لا رہا ہے، اب ماں کو دے تو بہو پھانسا لے کے مر رہی ہے، نہ دے تو اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کیونکہ بیٹا ایسی بات نہیں اس کے دل پہ گزرتی ہے. کتنے بچے ہم سے آ کے پوچھتے ہیں، روتے ہیں بیچارے کہ یہ ہم رات کو لے جا رہے ہیں، گاڑی چلا جا رہے ہیں، پھڑ. اب ماں کو دیتے ہیں تو بیوی ادھر تیل چھڑک رہی، نہ دیں تو ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم تو کھاتے ہیں اور ہماری ماں باپ بھوکے بیٹھے رہے. اب یہ بیچارہ اس پھانسی میں ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، کیا کرے گا؟ تو اللہ کے لیے مائیں سمجھیں اس بات کو کہ اپنے بچوں کے لیے کم سے کم رحم کھائیں. جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں کبھی اپنے بچے سے شکایت نہیں کرتی. ابھی اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے گاؤں میں کہ شادی ہو کے آ گیا تو بہن نے اس لڑکے سے کیا کہا کہ تو بہت بیکار کولا کھائی نا بھائی. اس بچے نے رات کو جنگل میں جا کے زہر کھانے گیا ہی نہیں بیوی کے پاس. اس بہن کو کیا پتا اب یہ روئے گی تو کیا فائدہ ہونے سے. یہ جہالت ہے کیونکہ جب شادی ہو چکی اب کیسی بھی بہو آتی ہے اس میں عیب لگانا حرام ہے. یہ رشتہ توڑنا قصور لگا رہے ہیں دوسرے کا. اب تو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا تیری تقدیر میں یہی تھا. آج ایک بہت بڑی گندی بدعت چل رہی ہے، 20 عورتیں دیکھنے جا رہی ہیں اور پھر بھی رشتے ٹوٹنے کوئی اور دکھا دی. یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں. یہ بھی سن لیں آپ جو بات کہتے ہیں نا شریعت میں دیکھنے کی بات ہے، جیسا آپ دیکھ رہے ہو یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ حرام طریقہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شریعت نے اس طرح دیکھنے کو نہیں کہا جو آج مذاق ہو رہا ہے. اور شادی سے زیادہ خرچہ تو لڑکی دیکھنے میں ہو جاتا ہے اور ہم نے 50 لڑکیاں پھیل کر دی ہیں. کبھی اپنی بیٹی پھیل ہوگی نا جب محسوس ہوگا. جس بچی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پسند نہ بیچاری، تمہیں پتا اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. کیونکہ انسان کی شکل اپنے قبضے میں نہیں ہے. شکل دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم کیا دیکھیں گے گھنٹے میں جا کر وہاں سوائے شکل کے؟ اخلاق ایک گھنٹے میں نہیں دیکھے جاتے. جو بچے ہمارے پاس 5 سال پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا ان کا.
کئی بچے میرے ساتھ جب جماعت میں رہے تب مجھے ان کا اصل مزاج سمجھ میں آیا کہ ان کا مزاج کیا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو پڑھنے آتا ہے، بچہ پڑھ کے چلا جاتا ہے کلاس سے، تو کلاس میں تو آ کے ادب سے ہی بیٹھے گا وہ، اتنی دیر آپ بیان سن رہے ہو تو میں آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں جب تک رائے قائم نہ کرو جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لو، اس سے لینڈ دین نہ کرو۔ اور یہ 20 منٹ میں دیکھ کر یہ ساری مہربانی چھوڑی، ان کو کیا پتہ، ان کو تو بیچاریوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے، تو دیکھنا کیا ہے، یہ صرف شکل دیکھتی ہے، شکل میں اس کا قصور کیا ہے بیچاری کا، شکل تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور ہم اس میں ایپ لگا کے آ گئے، یہ تو اللہ کی مخلوق میں ایپ لگا کے آپ نے کیا جواب دو گے کل اللہ کو، جب اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے میری بنائی ہوئی شکل کو فیل کر دیا۔ حضرت نوح کا نام سنا ہے آپ نے، یہ نبی ہے، ان کا اصل نام عبد الغفار ہے۔ نوح ان کا نام پتہ ہے کیوں پڑا؟ نوح کا میواتی ترجمہ ہوتا ہے روون، بہت زیادہ رونے پڑے۔ تو حدیث میں بات آتی ہے ایک مرتبہ ایک خارش جنب ہوتا ہے، جس کتے کو کجلی ہو جاتی ہے تو پورا جسم اس کا عجیب سا ہو جاتا ہے، کھجلا کتا دیکھا ہوگا آپ سب نے، کتنا برا لگتا ہے، تو اس طرح کے کتا دیکھ لیا حضرت نوح نے، اور ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ کتنی عجیب مخلوق ہے، یعنی حقارت آ گئی۔ اسی پر اللہ نے کہا کہ تو ہماری مخلوق میں لگاتا ہے، کیونکہ وہ نبی تھے، ہم جیسوں کی پکڑ نہیں ہوتی جلدی سے، لیکن اللہ کبھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو حضرت نوح پوری زندگی روتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے تیری مخلوق میں خیر لگا۔ آج ہم سینکڑوں بچوں کو پھیل کر کے آگے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں کہ 50 دیکھنے پر سمجھ میں نہ آئی، اس کا بہت بڑا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے لیے سمجھو دین کو، دین کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو جو ہماری گھریلو معاشرت ہے اس میں ہم پوچھتے ہی نہیں کسی سے، ہمارے پاس جب آئیں گے جب طلاق پڑ جائے گی، کیا فائدہ آنے کا ہمارے پاس؟ آپ طلاق سے پہلے آؤ، شادی سے پہلے آؤ، آپ پوچھو ہم سے شادی کا طریقہ کیا ہے، ہمیں ساس کیسے رہنا ہے، بہو کو کیسے رہنا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہر چیز، کیونکہ یہ قرآن بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صرف نماز روزہ سکھا کے نہیں گئے، اللہ کے نبی سارے میدان ہمیں سکھا کے گئے۔ آخری چیز ہے اخلاق، کیونکہ یہ مجلس ہے، یہاں بہت زیادہ دیر تک گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، آپ بہت دیر سے سن رہے ہوں گے، 8:30 بجنے کو آ رہے ہیں۔ تو اخلاق یہ آخری بات ہے، کیونکہ میں نے بتایا 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، میں جیسے بچے پڑھاتا ہوں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات، اور میرا عقیدہ ہے کہ آپ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج تک میں نے چھوٹی سی زندگی میں تجربہ کیا، یہ باتیں پھر ہوا میں نہیں جاتی ہماری، بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں بیچارے، کیونکہ اللہ ہی عمل کی توفیق دیتا، اللہ ہی کہلوا رہا ہے، اللہ ہی عمل کی توفیق بھی دے گا انشاءاللہ۔ آخری چیز ضرور اخلاق۔ اخلاق کا ایک سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ کی 9 بیویاں ایک ساتھ آپ کے نکاح میں رہی ہیں، پوری زندگی نہیں آتا کہ آپ نے کسی بیوی کو مارا ہو، کسی کو گالی بکی ہو۔ گالی بکنا حرام ہے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو۔ ہمارے یہاں تو بعض رشتوں میں تو بڑی حرام خوری، میں اس لیے جملہ بول رہا ہوں بہت سخت، جیسے ساڑا ہے اس کو گالی دینا حلال سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عام فرمایا سباب المسلمی فسوق، کہ ہر مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ کبیرہ ہے۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی حلال سمجھ کے دینا کہ میرا ساڑا ہے تو میں دے سکوں، ایمان سے بھی جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں حرام ہے اور ہم اسے سمجھ رہے ہیں حلال۔ ہاں یہ میرا حق بنا ہے کہ میرے لوگ کہتے ہیں آپس میں یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ہمارا میواتی رواج ہو سکتا ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ وہ بیچارہ سن لیتا ہے ساڑے ہونے کے ناطے، لیکن تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے۔ گاڑی سن کے کس کو خوشی ہوگی؟ ارے کوئی آدمی جو گاڑی سن کے خوش ہوگا؟ ہم گشت میں دیکھتے ہیں بعض لوگ رہبر بڑی غلطی کرتے ہیں، مفتی صاحب نماز نہ پڑھے، وہ بیچارے کو وہی پر کراہت ہو جاتی ہے۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، برائی کوئی سننا نہیں چاہتا، اس لیے جب گشت میں روانہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی کی اچھائی بتاؤ، برائی مت بتاؤ، کیونکہ برائی بتاؤ گے تو اگلی بات سنے گا ہی نہیں، اور ہم جاتے کہتے ہیں بس یا سدھار دو نقصان۔ اللہ کے بندو اس کی برائی مت بیان کرو، بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا، اس کے دماغ میں ٹینشن ہو جائے گی، وہ سنے گا نہیں اگلی بات آپ۔ تو وہی ہم گالی دے رہے ہیں، ایسے ہی بچوں کو گالی دینے کی عام عادت ہے ہماری ماں بہنوں میں، مردوں میں۔ علماء نے لکھا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں پوری زندگی ان کی اولاد ان کی قدر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے لیے بچوں کو گالی دینا سے پرہیز کرو، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ چھوٹا بچہ ہے وہ گھر میں ماں بہنیں جب 6 مہینے، سال کا، 2 سال تک کا ہے، پاخانہ پیشاب کرتا ہے، بچے کی عادت ہے،
تو بعد مائیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں. رات کو بچے نے پیشاب کر دیا, پاخانہ کر کے بچے کو دھل دیا, تو اللہ اس ماں کو اجر دیتا ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے اسے تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ہے. لیکن بعض مائیں ان پڑھ ناسمجھ ہوتی ہیں, اب بچے کو پہلے گالی دیں گے, حالانکہ دھلنا جب بھی اس بیچاری کو تھپڑ ماریں گے. چھوٹے بچے کو مارنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ ہماری ماؤں میں ہوتی ہے کمی کہ چھوٹا بچہ سال کا, 2 سال کا, 1.5 سال کا, 3 سال کا بھی ہو, اب اس نے رات کو پیشاب کر دیا, دھوئی گی جب بھی یہی ماں, یہی اٹھائے گی پاخانے کو, لیکن پہلے گالی بتے گی, پہلے تھپڑ مارے گی. آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ تماشا. اس ماں کو کوئی ثواب نہیں ملتا, یہ گناہ کر رہی ہے. حالانکہ کر وہی کام رہی ہے, لیکن گناہ کر دیا اپنی غلطی کی وجہ سے. اگر یہی ماں اس بچے کو صحیح سے دھل دیتی, کچھ نہیں بولتی, تو اس کو اجر ملتا. ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے, چھوٹے بچے کو مارے گا, ساس تو کچھ کہہ نہیں سکتی. اللہ کے بندو اتنا بڑا حرام ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ اب 5 سال کے 6 سال کے بچے کو گاڑی بک رہی ہے, مار رہی ہے, ساس کو سنانے کے لیے, آگ لگانے کے لیے. شوہر سے لڑائی ہو رہی تو بچوں کو مارے گی. ہماری ماں بہنیں, ہماری ماں بہنیں سمجھیں ان باتوں کو. اللہ کے لیے یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. اس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے, لیکن بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. انہیں تو دیکھی کہ جٹھاڑی بھی مارا ہے, دورانی بھی مارا ہے, میں آنے والا نہیں شروع کر دی. اسے کیا پتہ دین کیا کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے. تو یہ اخلاقیات ہے, سمجھو. ہمارے جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں, عام فیشن ہے میوات میں, کوئی کہے گا ابا کہے بیٹا, کوئی کہے گا امی کہے, کوئی زیادہ پڑھ لیتے تو پاپا کہلوائیں گے. یہ سب وحیات کلمات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لفظ پہلا اللہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے بچے کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلے گا, اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اب تک کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. اب سوال اٹھتا ہے یہ بچہ اللہ کیسے بولے گا؟ بچہ وہ بولتا ہے جو سنتا ہے. انسان کان کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. جو بیچارے گونگے ہوتے ہیں نا, وہ اصل بہرے ہوتے ہیں. بہرے ہونے کی وجہ سے وہ گونگے ہوتے ہیں. گونگا ہونا کوئی اب نہیں ہوتا اصل, کیونکہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں, اس لیے کچھ بول نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھتے ہو, اس کی ایک نئی مثال, کتنے لوگ ہمارے ہم پر سعودی کمانے گئے اور کھٹا کے عربی بول رہے ہیں. کہاں سیکھی انہوں نے عربی؟ وہ سن کر کے عربی سیکھ لیتا ہے. تو انسان جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارا بچہ اللہ بولے تو ماں کو بھی چاہیے, باپ کو بھی چاہیے. ماں باپ محسوس کرتے کہ ہمارا بچہ بولنے کی عمر میں, تو اس بچے کے پاس بیٹھ کر یہ باپ 50 مرتبہ کہے اللہ اللہ. جب آپ اللہ بولو گے بچے کے کان میں الفاظ جائے گا انشاءاللہ. جس دن وہ بولے گا لفظ اللہ بولے گا. کیونکہ محققین لکھتے ہیں دنیا میں بولنے کے اعتبار سے سب سے آسان لفظ اللہ ہے. اس سے آسان لفظ کوئی بنا ہی نہیں ہے. تو ہمارا کتنا بڑا کام ہو جائے کہ اگر ہمارے بچے نے لفظ اللہ بول دیا تو اب تک کہ ہمارے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں. یہ تربیت کرو اپنے بچوں کی, اپنی نسلوں کی. یہ اور بڑا ہوتا ہے جب بولنے لگے. اگر اس بچے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا, کیونکہ اللہ کہنے میں اور اس کہنے میں تقریباً 1 سال لگ جائے گا بچے, کیونکہ لا الہ الا اللہ جب بولے گا تو وہ مکمل بولنے لگے گا. اگر آج اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا تو اب تک جو گناہ ہوئے اللہ ان سب کو پھر معاف کر. تو اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں, اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, تو پھر یہ نتیجہ ملتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بچے مار رہے ہیں, ہم ان کو جو عام دستور ہے, تو یہ بچے بچپن سے ہی ہم سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں. یہیں سے ان کے دل میں ماں باپ کی نفرت بیٹھ جاتی ہے, اور یہی نفرت بڑھاپے میں ہمیں آج ترسا رہی ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اللہ کے لیے ہم سب طے کریں کہ ہم اخلاق سیکھیں. اللہ کے نبی کے اتنے پاکیزہ اخلاق کہ آپ پوری زندگی کسی سے بدلہ نہیں دیا. آپ بھی انسان, آپ نے کسی کو گالی نہیں دی, کوئی نامناسب جملہ نہیں کہا, اور کچھ ہو گیا تو آپ معافی مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو تو بدلہ لے لے, اور نہیں تو مجھے معاف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم تو بھائی صبح سے شام تک حق مار رہے ہیں, لیکن ہم اولاد سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں, برابر کے بھائی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے لیے اخلاق کا مظاہرہ کریں. مسجدوں میں ہر جگہ بھی رمضان آئے گا, یہ چھوٹے بچے شوق میں مسجد آ جاتے ہیں, آنا چاہیے ان کو, کیونکہ 7 سال کے بعد بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے. آپ کا فرمان ہے مرو اولادکم بالصلاۃ
وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوئے. علماء لکھتے ہیں 7 سال کے بچے کو مسجد لاؤ اپنے ساتھ نماز پڑھوانے. عرب میں جا کے دیکھو عجیب دستور ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن ہر عرب اپنے بچے کو لائے گا جو 7 سال کی عمر کا ہے. 7 سال سے چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے، اور امام کو پہلے سے ہی ٹوپی یا کھجور لے کے دے دیں گے، اور اخیر میں امام سے ملیں گے، مسافر کروائیں گے اپنے بچے کا، اور اس کے ہاتھ سے بچے کو ٹوپی دلوائیں گے. کیا بھی سے اس کو نیک لوگوں سے محبت ہے. ہم تو امام سے خود ہی مسافر نہ کریں بڑا تو ہم صاحب یہ اللہ کے لیے سمجھو، کیونکہ وہ صالحین ہیں، ان کی نظریں آپ کے بچے پہ پڑیں گی، اس کا اثر پیدا ہوتا ہے آپ کے بچے پر. اللہ نے ان کی نظر میں بھی پاکیزگی ڈالی ہے. تو آپ اپنے بچوں کا، کچھ بچہ آ جاتے ہیں شوق میں، رمضان میں پورے میوات میں اتنی بڑی گندگی ہوتی ہے، وہ بچہ ہنسے گا، بچہ لڑے گا، تو بچہ ہے، مکلف ہی نہیں شریعت کا، گناہ گار نہیں. کسی بچے نے پیچھے ہنس دیا، آپ دیکھو بوڑھے بڑے پہ سلام پھرتے، کس کو پکڑیو پھینک دو، حرام پوچھو گا مسئلہ. کیونکہ اس بچے نے یہ غلطی کی انجانے میں، اور آپ غلطی کر رہے ہو جان بوجھ کر. آپ کیوں غصہ ہوئے؟ وہ تو بچہ تھا بیچارہ. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ نماز میں اسی کے اوپر دھیان تھا. مجنو کا واقعہ مشہور ہے. ایک مرتبہ وہ حرم میں گئے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو اس کے سامنے سے نکلا، اس آدمی نے پکڑ لیا. مجنو نے کہا بات ہے کہ دیکھ رہا میں نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں ایک عورت کے چکر میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو کہاں کھڑا ہے، اور تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی مجھے دیکھ رہا تیری نماز کہاں. تو واقعی یہی ہے کہ بوڑھے بڑے میں بچوں کے کان لگائے رکھتے کب ہنس رہے ہیں. ارے وہ بچہ ہے بیچارہ، وہ ہنس رہا ہے تو ہنسنے دو. اگر تمہیں اخلاق ہے تو اس کو بلاؤ اور پیار سے، تو بیٹے مسجد یا ہنستے نہیں ہیں یا لڑتے نہیں ہیں، بچہ آپ کو دعا دے گا انشاءاللہ. اور جب تم گالی دو گے، اصل تو کوئی زیادہ جری بچہ ہوگا نا تو وہی گالی دے گا، وہاں نہیں دے گا تو مسجد سے باہر جا کے ضرور دے گا. اور پھر کہا کہ آپ کو نسل ہی خراب ہوگی. یہ نسل خراب نہیں ہوئی، آپ خراب ہو رہے ہیں. آپ نسلوں کو اجاڑ رہے ہیں، نسلوں کو آپ تانا دے رہے ہیں. یہ جوان بچے ایسے نہیں گئے ہمارے ہاتھوں سے، ہم نے ان کو بگاڑا ہے. شادی کے بعد ماں باپ سپورٹ ہی نہیں کرتے بچے کو. ارے ہم نے تو صرف کر دی تھی جو کھاتے ہمارے لیے پہنچ جائے. اللہ کے بندوں کہاں جائے گا وہ بچہ؟ ابھی کی بات ہے، مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم پچھلے مارچ میں اس کی شادی ہوئی. اتنی بڑی حیرت. وہ بتا رہا تھا بچہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، دورے کا طالب علم میں جو بیچارے سال عالم بن رہا ہے، فارغ ہو رہا ہے، لیکن پچھلے سال سے اب تک مجھے میرے گھر والوں نے 1 روپیہ نہیں دیا. کہاں سے چلا گیا؟ گھر شادی کرنے کا شوق لگ جاتا ہے. اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ بچہ رو رہا تھا. بچہ بیچارہ، عام دستور ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے بچے کو، نیاڑا کر دیا کب جب طلاق دے دے گا جب ڈولیں گے کھچڑے. حالانکہ خوب پتوں کہ لڑکا کی اور بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، تو اسلامی طریقہ یہ کہ ان کو سمجھاؤ، ان کا سمجھوتا کراؤ، کیونکہ کل کو کوئی بڑا حادثہ ہو گیا. آج کتنی عورتیں جب پھانسا لگا لیتی ہیں پھر ماں بھی کھینچتی ہے، پھر بہن بھی کھینچتی ہے. ان کو کہاں قصور ہو؟ ان کا قصور تھا کہ جب لڑائی ہو رہی تھی انہوں نے صلح نہیں کی. انہوں نے جب پتا ہے کہ ہمارا لڑکا لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، کچھ نہیں کہا. جب تو خوش ہو رہا ہے ہاں پر ڈیائی کی پٹنی چاہیے، عذاب آئے گا، ہم نے عذاب کو بلایا ہے، اس کو کیوں پٹنی چاہیے؟ کوئی قصور ہے اپنے بیٹے کو بھی سمجھاؤ، پیٹنا کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو اللہ کے لیے سمجھو ان مسائل کو، جن کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، کتنی بہنوں کے معاملے عدالتوں میں ہیں، لوگ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں. ابھی ہمارے علاقہ میوات میں علماء کی شرعی مجلس میں پچھلے 2 مہینوں میں ہمارے پاس درخواست آئی ہیں. ان میں سے 7 درخواستیں وہ ہیں جن لڑکیوں کو باپ نے گاڑی دی جہیز میں، اور وہ لڑکے آج پھر باپ کے گھر بیٹھے، گاڑی دے کر بھی وہ باپ کے گھر ہیں، اور لڑکے والے نے دوسری شادی کر لی. اور یہ مقدمہ بھی لڑکے ہاتھ عدالت میں بھی. کیونکہ ہمارے پاس تو جب آتے جب کوئی راستہ نہیں ہوتا، امام صاحب اب یہاں ایک گھر کروا تو کہیں اور بٹھا دو. لیکن یہاں قصور لڑکی والے سب سے زیادہ کرتا ہے، لڑکی والوں سے بھی زیادہ. ایک آخری بات ہے اس سلسلے کی، پرانے بوڑھے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. پہلے ہماری جو بوڑھی بڑی ماں بہنیں تھیں، جب بچی ساسریں جاتی تھی تو یہاں پر پہر کی جتنی بوڑھی بڑی عورتیں ہیں ہر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، بیٹی کو الہانوں میں ہاتھ جاؤ، ہماری بدنامی نہ ہو جائے. اس بیٹی کے کان میں 50 بار یہ الفاظ پڑھتے تھے کہ بیٹی کیسے رہ رہا ہے. تو یہ لڑکی 1000 بار سوچتی تھی، اور یہ بیچاری دکھم سکھم جھیلتی تھی. اس کا گھر بس جاتا تھا، یہ تانا نہیں دیتی تھی، ماں باپ سے آ کے شکایت نہیں کرتی. آج کی مائیں بہت الٹا چل رہی ہیں. ہر گھر میں دیکھو لڑکی جانا تو بیٹی پتا جی کچھ بات ہو جائے تو آدھی پہ بہ رہے ہیں، اور پھر آدھی پہ پہنچے کیا رہی گاڑی میں. اس لیے ہماری بیٹی کہاں سے گھر بسائیں، دوسرے گھر میں حالات آئی نہیں. ہم مدرسوں میں دیکھتے ہیں بچہ کر آئے ایک آدمی، اب وہاں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، بچے جاتے من نہیں لگتا.
اب بعض بچے بھگیا کھڑا کر کہ میں تو بہت مارو مول صاحب نے نا ہم نہ بھیجے یہاں پہ جن کے ہم جانا نہیں میں کہاں پڑھ رہا اٹھا لیا تم نے سارا بچے برباد کر. بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں بیچارے لے کے جائیں گے بچے کو بار بار اللہ ان کے بچوں کو پڑھا دیتا ہے. تو وہی ہم اپنی بیٹیوں کی جو حمایت کر رہے ہیں نا وہ گھروں میں بیٹھے رہے دین نہیں ہے پوچھو نہ بس. ایک آدمی کو میں نے دیکھا تھا زندگی میں کم سے کم 100 مرتبہ اس کا بچہ بھگو گا مدرسے سے اور بڑا غریب آدمی تھا. میں کہ بے بزرگ ہمت نہیں ہارنی ہے تو لائے جا ہم پڑھائیں گے چلو چاہے جو ہوگا. کمال کی بات وہ آدمی بیچارہ کرتا رہا ہے. میں بھی بھول گیا صحیح 10 سال بعد میں اس گاؤں میں گیا وہ ایک بچے کو لایا مسافہ کرا میں بھول بھی گیا تھا وہ چھوٹا تھا اس وقت کہا مفتی صاحب یہ وہی لڑکا ہے اور آج ماشاءاللہ یہ مفتی ہوتا ہے. دیوبند سے فارغ ہو گیا لیکن باپ نے بیچارہ نے بہت پاپڑ بیڑے تو ہمت لگا رہا تو اللہ نے اس کے بیٹے کو مفتی بنا دیا. اور جو کہنا ہم نہ بھیجتا رہا ہوں تو پیٹ بھرا کہ روٹی بنا ملی لے گا آج بھر کے اور یہ نہیں پوچھا اللہ کے بندوں کو استاد کیسے تمہارے بچے کو بھوکا رکھتا ہے جیسے بڑا کے شکایت کرنے بچے سوات نہیں ہاں کب دیکھیں گا بچے آنے دوائی بنے یہ نہیں پوچھتے کہ پیٹا کیوں تمہارے بچے سے کیا دشمنی ہے امام کو. ایسا کوئی استاد نہیں ہوتا جو آپ پتہ ہے رات کو سوتے نہیں ہم لوگ رات کو بھی کسی بچے کو کچھ ہو جاتا تو اسی وقت اٹھا کے رکھو ہاسپٹل لے جائیں گے. ہمیں پتہ ہے بچوں کی نگرانی پڑھائی سے زیادہ ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے اور روز لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ رات 12 بجے وہاں رہے بچے ہم سنتے تمہارے بچوں کی وجہ سے اور تم بچے کی بات میں سے یقین کرتے جیسے فرشتے لا کے کہتے ہیں اور اسی لیے بیٹیوں پہ یقین کرو اس لیے ہماری بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہیں. اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھتے آپ کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی محبت کی اللہ کے نبی بات کہہ رہا نا ہم نے پاڑی ہم نے پڑھو بیٹی کی ہر ایک کو پتا ہوتا ہے ہر ایک بیٹی پاڑتا ہے. اللہ کے نبی کو اتنی محبت ہے فاطمہ سے کہ جب مدینہ سے باہر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں فاطمہ سے ملتے ہیں اور جب آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی جو بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ کی ماں بھی آپ ہے باپ بھی آپ ہے کیونکہ ماں ہے ہی نہیں بیچاری. تو ایک مرتبہ فاطمہ کی لڑائی ہو گئی ان کے شوہر حضرت علی سے تو فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگی. اللہ کے نبی کا جواب اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. کہا بیٹی میں نہیں چاہتا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرے میرے گھر میں جاؤ. یہ نبی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرے. یہ نہیں جیسے ہماری طرح کہ بیٹی نہ کہہ دی نا ہارن نکالیں گے اور داماد کو گاڑی داماد کی اور پہاڑی ادھر سے وہ بھی گاڑی پکڑ دیتا ہے پھر وہ کہے نا کون گاڑی دی ہے گاڑی دی کیوں گاڑی ہم نے دی ہے پہلے جب آپ پہلے گاڑی دو گے تو سامنے والا کیا دیکھے گا کیونکہ بداخلاق کیا آپ نے تو ماں فاطمہ نے آگے کہا کہ اللہ کے نبی علی تو ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے تو اللہ کے نبی نے کسی اور کو نہیں بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر گئے حضرت علی کو تلاش کیا مسجد میں سوتے ہوئے ملے وہاں سے اٹھایا اور ان کو گھر یا اخلاق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر بستے ہیں بیٹیوں کے گاڑی دینے سے بیٹیوں کے گھر نہیں بستے. اللہ کے لیے توبہ کرو ہم اخلاق سے پیش آئیں گے انشاءاللہ. یہ بہت باتیں ہوئی ہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے بچے اسی لیے اللہ کے لیے ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان باتوں پر عمل کریں. اب آخر میں جو بچہ حافظ ہو رہا ہے اس کی دستار بندی ہوگی. ایک بچہ جس نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کر لیا مکمل اس کو کچھ نمونہ آپ کو دکھائیں گے پھر دعا ہوگی نماز ہوگی پھر انشاءاللہ آپ کھانا کھائیں گے. اللہ ان سارے کاموں کو سکون کے ساتھ نمٹانے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے.